اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کو، خواتین کو، صنف نازک کو دین اسلام سکھانا، تاکہ وہ اپنی زندگی کے بنیادی معیارات کسی طور اسلام کے مطابق کر سکیں۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر عورت، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اسے غور سے سنے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دے، بلکہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں حجاب کی، ہم بات کر رہے ہیں پردے کی۔ حجاب اور پردہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ اوٹ، ستر یا ستر، حجاب اور گھونگھٹ، نقاب، حجاب، برقع، عبایا، چادر، غیر محرموں یا غیر مردوں، نامحرموں اور اجنبیوں سے اپنے آپ کو چھپانا، کور کرنا، ڈھانپ کے چلنا یا ڈھانپ کے رکھنا، یہ ہے پردہ۔ ناظرین، دور جاہلیت میں یہود و نصارہ یا دیگر جو ہمیں تہذیبیں ملتی ہیں ایرانی، یونانی، ان میں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے جیسے اسلام کی تعلیمات آشکار ہوتی رہیں یا بعد از اسلام جو تہذیب اور تمدن ہے یہ اس کی بنیاد پڑتی گئی اور پھر ہمیں پردے کے احکامات ملے۔ سورہ احزاب اور سورہ نور میں واضح طور پہ پردے کے احکامات موجود ہیں۔ پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی تہذیبوں اور اپنے اپنے تقاضوں کے علمبردار ہوا کرتے تھے۔ جو اماں نے کہہ دیا، جو ابا نے کہہ دیا، جو ہمارے پرکھ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم عورتیں یا ہم لڑکیاں جو ہے انہی باتوں کو اور انہی کپڑوں کو فالو کریں گے، یا جس طرح سے وہ کپڑے پہنتے تھے، اپنے آپ کو کور کرتے تھے، ہم بھی اتنا ہی کور کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام کا تقاضا کیا ہے، ایک عورت کا لباس، ایک عورت کا وضاقطہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کور کرے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، کس طرح سے وہ لباس کا انتخاب کرے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں کہ میکے میں رہتی ہے یا سسرال میں رہتی ہے تو کن لوگوں سے اس کو پردہ کرنا ہے، کن لوگوں سے اس کو پردہ نہیں کرنا، ہم جانیں گے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے اسکالر سے جو آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں حاضر و موجود ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ کم عمر ہیں لیکن آپ عالمہ ہیں اور پوری اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، ہم انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ سعدیہ سعید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا شکر۔ ناظرین، ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں اور مجھے محبوب بھی ہیں، مجھے پسند بھی ہیں، آپ سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ سندس لطیف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہے یہ سیگمنٹ یا یہ 3 یا 4 سیگمنٹ جو میں پروگرام میں شامل کرتی ہوں کہ ایک رینون مذہبی اسکالر ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن بیپر لائیو موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات مرحمت فرمایا کرتے ہیں۔ آج جو میل اسکالر ہمارے ساتھ آن بیپر لائیو براہ راست موجود ہیں، آپ قرآنی وضاحتوں پہ مبنی گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم پردے کے تعلق سے آج کا پروگرام کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ پردے کے تعلق سے قرآن میں کیا احکامات بیان ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا
ومولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے پردے کے بارے میں احکامات بتانے سے پہلے بس میں اتنا بتاتی چلوں کہ پردے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے پردے کا مطلب ہے چھپانا، اور شریعت مطہرہ نے مرد اور عورت کے جسم کے لیے کچھ قیودات مقرر کی ہیں، اور ان قیودات کی روشنی میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جسم یا جسم کا کچھ حصہ جس کو ظاہر کرنا منع ہے وہ دونوں کے لیے منع ہے۔ اب قرآن پاک میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہرے پر پردے کو لٹکا کر رکھیں۔ ٹھیک، یعنی دیکھیے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کروں گی، لیکن میں اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ پہلے معاشرے میں عورتوں کی دو جہتیں تھیں، یعنی کہ ایک آزاد عورت اور ایک لونڈی۔ یعنی جب خواتین گھر سے باہر نکلتی تھیں تو جو بددین تھے، منافق لوگ تھے، ان کی عادت تھی تنگ کرنا، تو جب وہ گھر سے نکلا کرتے تھے تو وہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد عورتوں کی حرمت کی خاطر، وقار کی سربلندی کے لیے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجا امت کے لیے کہ آپ اپنی عورتوں سے فرمائیے کہ وہ چہرے پہ پردہ ڈالیں، یعنی آزاد عورت میں اور لونڈی، یعنی جو جنگ میں قید ہو کر آ جاتے تھے پھر وہ غلام بن جاتے تھے، ان میں فرق واضح ہو جائے تاکہ منافقین ان کو تنگ نہ کریں۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں دیکھا جائے تو در منصور کی تفسیر میں یہ واقعہ درج ہوا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے تو آپ اور حج کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ نے کہا کہ زندگی میں مجھ پر فرض حج ایک ہی بار تھا، جبکہ آپ ہر سال حج کرنے کی توفیق رکھتی تھیں۔ تو آپ نے کہا میرے اوپر فرض ایک بار تھا اور وہ فرض میں نے ادا کر لیا ہے، اب میرے رب کا حکم ہے کہ میں گھر میں پردے کی حالت میں رہوں، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کروں، میں نے فرائض ادا کر لیے ہیں، اب میری اولین ترجیح یہ ہے کہ میں اب گھر میں رہوں اور گھر میں رہ کر پردے کی پاسداری کروں۔ یعنی آپ نے اتنا بڑا یہ واقعہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اگر ویسے بھی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو میں ایک اور یہ بات بتاتی چلوں کہ حضرت دہیہ قلبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مصر کے 2 کپڑے لے کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ میں سے حصہ کر کے 2 کپڑے کیے اور ان کو دیا کہ ایک قمیص بناؤ، وہ ہلکے بہت تھے، اور کہا یہ ایک اپنی بیوی کو دے دو۔ تو آپ نے جب مڑنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیوی کو یہ کپڑا دینا تو اس سے کہنا اس کے اندر کوئی موٹا کپڑا لگا لے، یعنی پردے کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا کہ یہ جو بہت باریک دوپٹے اوڑے جاتے ہیں یہ اس کے لیے یا کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک پوائنٹ یہ کہ ہمارے آج کل کے دور میں یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ صرف برقع ہی پردہ ہے۔ یہ صرف برقع ہی پردہ نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی بہت بڑی چادر لی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے تو وہ بھی پردہ ہے، صرف برقع ہی پردہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں برقعے کے لیے ہے کہ آپ نے برقع لے لیا تو آپ اسی کو ہی پردہ سمجھتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو کور تو کرنا ہے، لیکن کتنا کور کرنا ہے ایک عورت کے لیے؟ کیا چیز، مطلب جسم، کیا پورا جسم کور کرنا ہے؟ کیا پورا چادر ڈالنا ہے اوپر سے نیچے تک؟ سطر یہ ہے کہ سطر بتائیے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے، اس کی سطر ہے یہ پوری نا۔ لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مطلب کسی کو کوئی پرابلم ہے، وہ چہرہ نہیں ڈھک سکتے، تو وہ شریعت مطہرہ نے کہیں کہیں یہ آپشن دی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ، یا آپ اپنے پونچوں تک اس کے بعد کلائی یا پاؤں کے پنجے اتنے ہی، یا ایٹ لیسٹ نماز کی حالت میں تو رہنا چاہیے، جیسے ہم نماز کی حالت میں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں۔ بالکل، نماز کی حالت میں آپ بالکل کور ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح۔ لیکن پھر وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ہلکا سا دوپٹہ سر پہ لے لیا اور آپ باہر نکل گئے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے عبائی کے ساتھ وہ ہلکا سا دوپٹہ، بلکہ آپ کے بال کور ہونے چاہیے۔ یعنی آپ کا اگر چہرہ کھلا بھی ہے تو آپ کے سطر کے حصے میں آپ کے بال ہیں یا آپ کے پورا جسم ہے، تو اگر ہاتھ کے اور پاؤں کے پنجے اور چہرہ کھلا ہوا بھی ہے لیکن ایٹ لیسٹ ساری چیزیں اس طرح سے کور ہوں، اور اتنے چست لباس بھی نہ ہو، چست عبائی بھی نہ ہو، مطلب وہ کھلے کہ کہا جائے کہ حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں پردے کی کتنی اور کس طرح تاکید ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام واحد اور پہلا مذہب ہے جس نے پردے کی تلقین فرمائی ہے تاکہ معاشرے کو فتنے سے بچایا جا سکے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے متعلق مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے ہیں، پردے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے پردے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا
کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے اس کو میرے خوف سے ترک کیا میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی نظروں کی حفاظت نظر کی کی جائے۔ بھی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر سے منقول ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوماً عرض کروں گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر اجنبیہ پر اچانک نظر پڑ جائے یا اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو پھیر لو۔ اچھا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر پڑی تو معاف ہے، لیکن اگر دانستہ دوبارہ جان بوجھ کر پھیری دیکھا تو پھر گنہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرماتی کہ ایک صحابی حضرت ام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جو ایک نابینا صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا پردہ فرمائیے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو نابینا ہیں، نہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ آپ تو انہیں دیکھتی ہیں، تم تو بینا ہو، تم تو بینا ہو، مطلب کہ آپ تو ان کو دیکھتی ہیں، آپ کی نظر تو بحال ہے، آپ تو بینا ہو۔ صحیح۔ تو ہمیں نظر کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فروج کی حفاظت کا حکم فرمایا، مختلف جگہوں پر مختلف اعضاء کو ڈھکنے کا پردے کی تاکید فرمائی۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک عورت کو اپنے ستر کی حفاظت کرنی ہے، اسے چھپانا ہے، اسے ڈھانپ کے رکھنا ہے، اسے کور کر کے رکھنا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے گا، ہم ابھی لوٹتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کاظمی کے ساتھ پروگرام دین اور خواتین۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے پردہ اور اس کے احکامات۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو فیمیل اسکالرز موجود ہیں ان میں سے پہلی کا نام ہے عالمہ سعدیہ سعید، اور جو دوسری مہمان اسکالر ہیں وہ ہیں عالمہ سندس لطیف۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آن بی پر براہ راست آج ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ان کے حضور چلتے ہیں۔ یہ دونوں سوالات حضور میں آپ کی سمت لے کے آ رہی ہوں، اگر اس میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں، گفتگو بہت اچھی رہی میری عالمات سے، تو آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ صحابیات اور صالحات کے عمل سے پردے کی تاکید ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو تفصیل ذکر کر دی گئی ہے، جو رہ گیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک ہے احکام ستر اور ایک ہے احکام حجاب۔ بعض اوقات لوگ ستر اور حجاب میں فرق نہیں کر پاتے۔ اسے یوں سمجھا جائے کہ پردہ گھر کے اندر کا اور گھر کے باہر کا۔ مفتی صاحب، یہ ستر ہوتا ہے یا ستر ہوتا ہے؟ صحیح لفظ اچھا، زیر کے ساتھ ہے؟ جی، سین کی کسرہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اگر ہم گھر کے اندر کے پردے کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے احکام ستر۔ اچھا، اور اگر گھر کے باہر کے پردے کی بات کریں جہاں پر نامحرموں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے احکام حجاب۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیں کہ مردوں کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ان کا ستر ہے۔ خواتین کے لیے چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے، سوائے زوجین کے۔ اور عورت کا ستر عورت کے حق میں وہی ہے جو مرد کا ستر ہے۔ اس میں یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جب ہم گھر کے باہر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہو تو پھر وہاں پر احکام حجاب لاگو ہوتے ہیں۔ احکام حجاب سے مراد یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا اور باہر نکلتے ہوئے قرآن میں جو فرمایا گیا جلباب، ایک ایسا پردہ جو آپ کی ثقافت کے مطابق ہو، جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے، اسے کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، للمؤمنین ایمان والے مردوں سے،
यगुद्दू मिन अबसारिहिम, वो अपनी निगाहों को कुछ नीची रखा करें। सही। वक़ुल लिलमुमिनाती, और आप फरमा दीजिए ईमान वाली औरतों से, यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहों को कुछ नीची रखा करें। उसकी वजह यह है कि बद नज़री बद अमली की पहली सीढ़ी होती है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया, क्योंकि अन नज़रु बाबुल क़ल्ब मुहावरा भी है कि आँख जो है वो दिल का दरवाज़ा होता है। तो जब आप दरवाजे ही को बंद कर देंगे तो अंडरस्टूड बात है कि उसके बाद के फसादात से आप अपने आप को बचा लेंगे। अगर पहली निगाह पड़ जाए तो शरीयत मुताहरा में उसमें हुक्म ये दिया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ से निगाह को फेर दिया जाए और जो पहली निगाह है वो मुआफ़ है। जब हम पर्दे की बात करते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि इफ़्फ़त का, पाकबाजी का, और जो इस्लाम ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई है, और ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन इस्लाम हैं उन तमाम को जो इज़्ज़त अता फरमाई है, उसका तकादा यही है कि वो पर्दे को लुज़ूमन इख्तियार करें। सहाबियात रदी अल्लाह अन्हुन्ना की अगर हम बात करें, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया गया कि हज़रत बीबी आयशा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थी कि जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आए, सही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पर्दे का हुक्म दिया। तो इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना हैं। तो नबी करीम ने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं। सही। अब ये हमारे लिए एक सबक है कि जो उम्महातुल मुमिनीन हैं उन्हें भी ये कहा गया कि आप इस नाबीना सहाबी से भी पर्दा करें। तो आज वो लोग जो ये कहते हैं कि जी दिल का पर्दा होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म रखते हैं या उम्महातुल मुमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना से ज़्यादा मुत्तक़िया ख़वातीन इस दौर में पैदा हो गई हैं कि वो ये कहें कि दिल का पर्दा है। तो इस तरफ भी तवज्जो रखनी चाहिए। लुब्बे लुबाब ये होगा कि अगर घर के अंदर मौजूद हैं तो घर के अंदर अहकाम सितर लागू होंगे। अहकाम सितर से मुराद ये है कि चेहरे को घर के अंदर खुला रखा जा सकता है, दोनों हाथों को खुला रखा जा सकता है, दोनों कदम खुले रखे जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे जिस्म को ढांपना होगा और महरमों के सामने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर फिर चेहरे को भी छुपाया जाएगा, क्योंकि जो सितर का हुक्म है वो बुनियादी तौर पर फितने से बचने के लिए है। और अंडरस्टूड बात है कि फितने का जो सबब ज़ाहिरी उमूमी तौर पर बनता है वो चेहरा बनता है। यहाँ पर यह भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब घर में मौजूद हैं तो ये बहस की जाती है कि जी किन से पर्दा है और किन से पर्दा नहीं। तो इसे तीन हिस्सों में जहन में रख लें। पहला हिस्सा है नसबी महारिम, दूसरा हिस्सा है हुर्मते रदाअत के साथ जिनके साथ हुर्मत आई है, और तीसरा हिस्सा है हुर्मते मुसाहरत, यानी जो ज़ौजैन का रिश्ता होता है इसकी वजह से जो हुर्मतें आती हैं। वेरी सिंपल, जो औरत है उसके ऊपर वाले यानी आबा वो महरम है, मतलब वालिद, दादा, परदादा, ऊपर तक। अबना यानी बेटे बेटियां, इसी तरह नीचे तक पोता पोती, नवासा नवासी, और फिर इसी तरह दाएं पर जो है जिन्हें कहा जाता है इख्वान यानी भाई, ये नसबी क़राबतदार हैं, महरम शुमार होते हैं। फिर इसी तरह रदाअत की वजह से, यानी जिस औरत का मुद्दत रदाअत के अंदर दूध पी लिया तो उसका शौहर रज़ाई वालिद हो गया, उसके बच्चे रज़ाई बहन भाई हो गए, उनसे पर्दा नहीं है। फिर इसी तरह जो मुसाहरत का रिश्ता है जिसे हम कहते हैं ससुराली रिश्ता, तो उसमें जो ससुर हैं उनसे हुर्मत अबदी है, कभी भी निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह जो बेटा है उससे हुर्मत मुसाहरत के तौर पर है कि कभी निकाह नहीं हो सकता औरत के हक में। तो ये तीन तरह के रिश्ते हैं, नसबी हुर्मत, रदाअत की हुर्मत और मुसाहरत की हुर्मत। ये वो हैं जो महरम में आते हैं। इसे एक लाइन में यूं समझ लीजिए कि जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है वो महरम है, जिनसे किसी भी सूरत में निकाह कभी हो सकता है वो गैर महरम है। मसलन वालिद है, बेटा है, ससुर है, सास है, ये मामू है, चचा है, ये तमाम वो है कि जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है, महरम है, ये सब महरम है। लेकिन देवर है, उससे उस वक्त तो निकाह हराम है, लेकिन एक सूरत में निकाह तो हो सकता है कि तलाक के बाद इद्दत खत्म हो जाए तो निकाह मुमकिन है। तो अब जो देवर है उस घर के अंदर वो गैर महरम है, सही, तो उसमें जो है वो एहतियात बरती जाएगी। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर, फ़िक्री तौर पर हम पर्दे को, बिलखुसूस हमारी जो बहनें हैं वो पर्दे को लुज़ूमन इख्तियार करें। मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जो लुज़ूमन नज़र की हिफाजत करता है तो नज़र की हिफाजत इबादात के लुत्फ़ व सुरूर का ज़रिया है, और ये हमारा मुजर्रब है कि आप नज़र की हिफाजत कीजिए, आपको इबादात में लुत्फ़ व सुरूर मिलेगा। और जो परेशान नज़री में मुब्तला रहते होंगे उमूमी तौर पर उनका दिल नमाज में नहीं लगेगा। अल्लाहु अकबर।
نظر کی حفاظت ہم سب کو کرنی ہے، اور جو پریشان نظر ہیں پھر وہ پریشان ہی رہتے ہیں، ان کو قلبی سکون اور قلبی طمانینت نصیب نہیں ہوا کرتی، ایسا ہمارا مذہب کہتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی شامل ہوتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں اس پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم دین اور خواتین میں جس موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے پردہ اور اس کے احکامات۔ میرے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید، عالمہ سندس لطیف آن اسٹوڈیو موجود ہیں، اور آن بیپر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ ہم آئیں گے عالمہ سعدیہ سعید آپ کی سمت۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ گوگے گفتگو رہی، مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے انداز میں بتائیے کہ صحابیات اور صالحات کے عمل سے پردے کی تاکید اور آج کی عورت کے لیے کس طرح رہنمائی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پردے کی صحابیات اور صالحات کے عمل سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کردار دیکھیں، یعنی حیات میں تو اتنی پردے کی پابند تھیں، جب آپ کا وصال ہوا تب بھی آپ کی یہ تاکید تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے، یعنی کفن دور کی بات، جنازے تک پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یعنی رات کے اندھیرے میں نکالا جائے جنازہ۔ یعنی یہ مدارج النبوہ میں آپ کا یہ واقعہ درج ہوا ہے کہ آپ پردے کا کتنا اہتمام کرتی تھی، کہ آپ نے کتنا اہتمام رکھا اپنی حیات کے ساتھ ساتھ، اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ پھر بی بی عائشہ کا اگر دیکھا جائے تو بی بی عائشہ بھی جب صحابہ کرام کو بھی درس دیا کرتی تھی تو پردے کی آڑ میں ہی دیا کرتی تھی، کبھی سامنے نہیں آ کے دیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں تو سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ مفہوم عرض کرتی چلوں کہ حضرت ام خلاد کی والدہ، مطلب حضرت ام خلاد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، آپ کو اپنے بیٹے کی خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے کسی جنگ میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ کے ذہن میں تھا، مطلب آپ سے کسی نے سوال کیا، وہاں کے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ آج بھی اتنے باپردہ انداز میں آئی ہیں، یعنی آپ کو آپ کے بیٹے کی خبر ملی تھی نا کہ وہ شہید ہو گئے، تو آپ کا کتنا خوبصورت جملہ تھا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ اللہ، یعنی آپ اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے، اور اگر آج کل کے دور میں یہ دیکھا جائے، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اگر ہمیں اپنے کسی عزیز کی خبر مل جائے تو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا ہمیں، بلکہ عورتوں کو تو اپنے لباس کا ہوش نہیں ہوتا، بالکل ہوش ہی نہیں ہے، بالکل مطلب مدہوش بے ہوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ بس ہمارا کوئی پیارا چلا گیا۔ لیکن آپ واویلا کرنا، چیخنا یعنی چلانا، آپ کے بیٹے جنگ میں شہید ہوئے لیکن آپ کا اہتمام دیکھیے۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت درج کی ہے کہ میں یہ روایت کال کے بعد لے لوں؟ جی جی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، میرا نام بھی نسیم ہے۔ جی نسیم، خوش آمدید، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پردے کے حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ گرمی ہے نا، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں ریش وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو کپڑے جو ہے وہ پہننے ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح چیک کیا جائے کہ کپڑے جو ہیں یہ قابل استعمال ہے یا اس میں پردہ ہمارا صحیح ہے، یا کس طرح چیک کیا جائے نا؟ مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، الگ میں نیچے جو ہے پھر وہ بنواتی ہوں، لون کا جو ہے نا سوٹ بنواتی ہوں، نیچے پجامہ بھی پہنتی ہوں، شمیز بھی، تو اس طرح۔ ٹھیک 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 ٹھیک، میں سمجھ گئی نسیم بہن، آپ کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی، آپ کا سوال تو ضرور شامل کیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی مصباح بات کر رہی ہوں۔ جی مصباح، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ARY ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد، بہت پیاری ٹرانسمیشن رمضان میں آپ لوگوں نے کی ہے، بہت شکریہ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بچپن میں یا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سجدہ آ جاتا ہے تو کیا فوری ادا کرنا چاہیے؟ اور جو ہم لوگ بچپن میں سجدے ادا نہیں کر پائے کیا وہ اب ہمیں ادا کرنے چاہیے؟ اچھا جی، سجدے کیا فوراً ادا کیے جائیں یا بعد میں ادا کیے جائیں؟
بہت شکریہ مصباح، آپ نے ہمیں پاک پتن سے کال کی، آپ ہماری ریگولر کالر ہیں، تھینکس فار کالنگ. اچھا اپنی بات آپ مکمل کیجئے، آپ بات کر رہی تھیں. بس میں یہ چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جب میں پہلے وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی میرے محرم رشتے ہیں، تو میں ایسے بھی چلی جایا کرتی تھی. لیکن جب سے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تب سے میں وہاں حجاب کر کے جاتی ہوں. صحیح. یعنی دیکھیے زندگی میں تو زندگی میں، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو مطلب غیر محرم ہیں اگر وہ مدفون بھی ہیں لیکن وہاں آپ کو اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا، بلکہ آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم تو ہے نا وہاں موجود، وہ شخص دیکھے نہ دیکھے لیکن اپنی تو عبادت کرنی ہے. ٹھیک. کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکارڈنگ ٹو قرآن اگر دیکھا جائے تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے بارے میں تفصیل سے حکم ارشاد فرمایا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی حکم دیا جن سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہوئے کہا کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ٹھیک. ماں سوائے اس کے کہ جس کا زینت کو ظاہر کرنا ان کے لیے جائز ہے، یعنی کہ شوہر کے سامنے، زوجین وغیرہ. اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں اور اپنے پاؤں کو اس طرح سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی مخفی یعنی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے. اور پھر درمیان میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے عام عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہ کریں، یعنی محرم لوگوں کا. ٹھیک. ان میں جیسے محرم میں شوہر، باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور ایسے بچے جو بالغ نہیں ہیں، ایسے نوکر جیسے شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھے ہیں یا جن کو عورتوں کی خواہش نہیں، ان لوگوں سے پردہ نہ بھی کیا جائے تو بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے یہاں یہ واضح طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جیسے ہر وہ رشتہ جس سے شرعاً نکاح حرام ہے تو ان سے جو ہے اگر ہم زینت ان کے سامنے ظاہر بھی ہوتی ہے تو بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ادب رکھا جائے. جن سے کسی بھی طور مفتی صاحب نے بھی بتایا لیکن ادب کا لحاظ ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. میں نے پہلے بھی سوال، میرا ایک سوال تھا کہ بھائی جو ہیں وہ محرم ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ محرم جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، تو ایسے محرم کے ساتھ مطلب عمرے وغیرہ پہ جانا یا لمبا سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے. اور ایک میرا پرسنل کوشچن ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہوں کہ جو ہے یہ پروگرام لگتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے وہ جو میزبان ہوتی ہیں کبھی نعت وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا بالکل بھی پردہ نہیں. صحیح. جو نعتیں پڑھتی ہیں وہ، میں پوری بات سن نہیں پائی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. میری بہن آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ محرم کی کیا تفصیل ہوگی؟ جو محرم کی بات کی جا رہی ہے، میکے کے محرم، سسرال کے محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ حرمت 3 طرح سے ہوتی ہے، ایک نسب، دوسری رضاعت اور تیسری مساہرت کی وجہ سے. یعنی نسب جیسے والد، دادا، نانا، پھر بیٹا، نواسا، مطلب اس سے نیچے کے رشتے، ماموں، چچا وغیرہ. اور اگر رضاعت کی وجہ سے جیسے اگر خالہ نے اپنے بچوں کو بھی دودھ پلایا اور پھر اگر بہن کے بچوں کو بھی، تو اب وہ بہن کے بچوں کے لیے جو ان کے خالو ہیں اب وہ بھی رضائی والد ہو گئے نا، یعنی پھر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، یعنی محرم رشتوں میں پھر ان کے بھائی وغیرہ وہ بھی محرم میں ہی شامل ہو گئے. لیکن ایک یہ شادی کے بعد کا جو رشتہ ہوتا ہے، یعنی ساس کے لیے داماد اور بہو کے لیے سسر، یعنی سسر بھی، لیکن پھر اس میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اگر سسر جوان ہے تو پھر بہو کو احتیاط رکھنی چاہیے، اسی طرح ساس کو داماد کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ساس اپنے داماد کے ساتھ حج وغیرہ پہ بھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ شادی کے بعد یہ محرم کہلائے جائیں گے. صرف یہ رشتے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں دیور وغیرہ وہ سب نامحرم ہیں، بالکل سب سے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. کون؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میں مسز نعیم بات کر رہی ہوں لاہور سے. مسز نعیم، خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن. کیا کہنا چاہتی ہیں؟
میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں سے نا پیریڈس ہو رہے ہیں مگر داغ لگ رہے ہیں، کھل کے ہو نہیں رہے. کیا میں آیا کہ نماز پڑھ سکتی ہوں، قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں اس حالت میں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا میری بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام نشابہ غنی ہے. جی نشابہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ٹی وی سرے جو عورتیں ٹی وی پہ آتی ہیں بغیر حجاب کے، ان کا حجاب کا عورتیں کس طرح سے حجاب کر کے ٹی وی پہ آئیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی نشابہ. اچھا اب آپ بتا رہی تھی میکے کے محارم، سسرال کے محارم. اچھا ستر سے کیا مراد ہے عورتوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستر عورت تو کہتے ہی چھپانے کو ہے، چھپی ہوئی چیز. تو عورت کا جو ستر ہے وہ ہے چہرے. ویسے تو اس کا ستر جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا کا پورا بدن اس کا ستر ہے. صحیح صحیح. لیکن اس کے چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کی شریعت نے رخصت دی ہے. ٹھیک. اسی طرح حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے ستر کو بہت ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، جیسے کہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو کسی دوسری عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے جسم کا وہ حصہ جو کسی غیر مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے. تو اگر بات کی جائے عورت کے جسم کے اس حصے کی جو کسی دوسری عورت کو دیکھنا جائز نہیں، وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ. اچھا باقی جسم دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر فتنہ نہ ہو، جیسے غیر مسلم عورتیں مسلم عورتوں کے بدن کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت کے جسم کا وہ حصہ جو کسی مرد کو دیکھنا جائز نہیں. تو مرد کے لیے عورت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک اجنبیہ، دوسری محرم اور تیسری بیوی. اچھا طبی اگر ہم سے دیکھیں تو تب بھی یہ بہت اچھی ہمیں اجازت ملی، ہمارے فائدے میں ہی ہے یہ معاملہ. جیسے اجنبی کی اگر اجنبی عورت اجنبیہ کی بات کی جائے تو اس کے بھی سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا جو ہے وہ ستر ہے، اور مرد جو ہے وہ غیر محرم اسے نہیں دیکھ سکتا سوائے چہرے، ہاتھوں، پاؤں کے. لیکن اس میں جو استثنائی صورتیں ہیں شریعت نے رخصت دی ہے وہ یہی کہ اگر کوئی مریضہ ہے تو طبیب یا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے صرف اس حصے کو جس میں جو مرض میں مبتلا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈائگنوسس آسان ہو. یا اس میں ایک اور استثنائی صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا ڈوب رہی ہو یا اسے آگ میں گر گئی ہو تو پھر اس وقت جو بھی صورت نکلتی ہو اگر اس کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑے یا اسے دیکھنا پڑے تو پھر زیادہ ہے، پھر پردے سے زیادہ جان کو بچانا فرض ہے. صحیح. اچھا کالرز کے سوالات کے سمت آ رہے ہیں ناظرین. مفتی صاحب آپ کے سمت آئیں گے. چکوال سے میری نسیم بہن نے پوچھا کہ گرمی میں ریشز پڑ جاتے ہیں، آج کل گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، کیسے کپڑے پہنیں کہ جسم پہ ریشز بھی نہ پڑیں، اور پردہ کتنا کریں، کچھ رخصت مل سکتی ہے؟ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا. جی آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو. صحیح. اگر اس حدیث کے مستفاد کو دیکھا جائے تو جس حد تک پردے اور ستر کی حفاظت رکھتے ہوئے وہ آسانی اختیار کر سکتی ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اس کی انہیں رخصت دی جائے گی. وہ کہتی میں لون کے عبائے سلوا لیتی ہوں. بالکل. اور اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ حفاظت ستر کے ساتھ ٹھنڈے کپڑے مل ہی جاتے ہیں. اور اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو وہاں پر تو میں نے پہلے ابتداءً عرض کر دیا تھا کہ احکام حجاب تو ہے ہی نہیں، صرف احکام ستر ہے، اور اس میں بھی صرف اگر خواتین موجود ہیں تو پھر وہاں پر تو مزید رخصت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا انہوں نے پوچھا کہ بھائی اگر شریعت کی پابندی نہ کریں تو ان کے ساتھ ہینگ آؤٹس کرنا، باہر جانا یا عمرے پہ جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں محرم سے جو ستر نہ کرنا ہے، سوری اسے یوں کہہ لیجئے کہ محرم کے لیے احکام ستر نہیں ہیں، مباح ہے کہ ان کے سامنے آ جائیں، یہ بالکل درست ہے. لیکن جہاں پر محرم فاسق معلن ہو اور شدید اندیشہ فتنہ ہو، جسے دور حاضر میں بعض ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، تو پھر وہاں پر مقصود کو دیکھتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کی جائے تو یہی بہتر ہے. یہی بہتر ہے. اچھا مصباح نے پوچھا کہ بچپن میں یا اب قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو سجدے آ جاتے ہیں وہ کب ادا کیے جائیں، اور اگر بچپن کے جو سجدے ہم نے نہیں ادا کیے، سجدہ تلاوت کی بات کر رہی ہوں، تو وہ کیا اب ادا کر لیں؟ جی دیکھیں سجدہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھی
سجدہ تلاوت لازم ہو گیا. تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے. اگر بالفرض کسی نے فوراً نہ کیا، جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا. جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، سجدہ قضا نہیں ہوتا. جہاں تک بچپن کے سجدے ہیں، اگر وہ حالت نابالغی میں کی گئی تلاوت ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، سجدہ لازم ہی نہیں ہے، احکامات شرعیہ متوجہ نہیں ہوئے. اور اگر یوں بھی اندازہ ہے کہ بلوغت کے بعد بھی تلاوت کی ہے اور سجدے نہیں کیے تھے تو سجدے پہ کوئی اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ہے. آپ ایک اندازہ کر لیجئے کہ 20 30 50 کتنے سجدے رہ گئے ہوں گے، تو اتنے سجدے آپ احتیاطاً ادا کر لیجئے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا میری ایک بہن نے یہ ہم سے سوال پوچھا ہے کہ جو خواتین ٹی وی پہ آتی ہیں تو انہیں کس طرح سے آنا چاہیے؟ دیکھیں، جو ہم احکام اسلام ذکر کرتے ہیں وہ تمام کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں، چاہے وہ کہیں اور ہوں. سب کے لیے لیکن اس میں ایک ون لائنر یہ ہے کہ عمومی طور پر جو پروگرام خواتین کے ہوتے ہیں وہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں. تو مردوں کو چاہیے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں تو وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہوتی. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو وہ بھی غلط ہے، اگر کوئی اور غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے غلط کا استثناء کر دوں. اور یہی الحمدللہ ہمارے یہاں کا حسن ہے کہ ہر چیز کو دو ٹوک اور واضح انداز میں ذکر کر دیا جاتا ہے. جو اس طرح کے پروگرام ہیں جنہیں دیکھ کر بعض اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اکثر عرض کر دیتے ہیں کہ وہ خواتین ہی کے لیے ہیں، وہی اس پروگرام کو پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے. لیڈی ٹیچر کے پردے کے متعلق یہ سوال ابھی آیا ہے، کیا احکامات ہوں گے؟ دیکھیں، جو چہرہ ہے اسے اصل مذہب میں تو ستر عورت میں داخل نہیں مانا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں ستر کا حکم ہے لیکن چہرہ کھلا ہوتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اصل مذہب میں چہرہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے. لیکن متأخر فقہائے کرام نے فتنے کی وجہ سے چہرے کو بھی ستر میں شامل کر لیا، جسے ہم در حقیقت کہتے ہیں احکام حجاب میں شامل کر لیا. تو اگر حجاب کے ساتھ پڑھائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر صرف چہرہ کھلا ہوا ہے تو اسے بھی حرام قطعی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ستر کے اندر شامل نہیں ہے، حرام قطعی نہیں ہے. اگرچہ ہم یہی کہیں گے کہ حکم یہی ہے اور مقصد شریعت یہی ہے کہ چہرے کو چھپا لیا جائے، صرف آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں پر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس پر شدت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے، حجاب میں داخل ہے، جس میں فرق یہ ہے کہ نماز میں ستر کا حکم ہے حالانکہ چہرہ کھلا ہوتا ہے. صحیح. تو چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہو تو بالکل دے سکتی ہو، لیکن ایک لائن کا. بس میرا پیغام یہ ہے کہ خواتین کے لیے بس ایک گزارش ہے کہ اپنے باہر نکلیں، یا اگر یہ میسیج اگر اوروں تک بھی پہنچائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ پردے کا جو آپ اہتمام کریں لیکن اس کو پردہ سمجھیں. اب یہ نہیں کہ آپ کسی پر زبردستی، آپ اپنے کردار سے اس پر دکھائیں کہ پردہ ہوتا کیا ہے، تاکہ وہ اس پر عمل کرنے پہ خود ہی مجبور ہو. آپ کو اور نرمی کے ساتھ یعنی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو آپ اس کے 6-7 لائنیں ہو گئیں، کہنا آپ کا ہو گئیں 6-7 لائنیں. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا، بہت شکریہ عالمہ سندس لطیف آپ کا. ناظرین آپ کا اتنی ساری کالز آئیں، بہت سی کالز تو میں لے بھی نہیں پائی. بیسیکلی دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک عورت کو، معاشرے کو فتنوں سے بچایا جائے. یہ پردے کے احکامات اسی لیے نازل ہوئے، جب تک اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے تب تک پردہ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہی اسلام کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے. لیکن بہت شدت کے ساتھ اس کا پلیز حکم کسی کے اوپر بھی مت لگائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ یقیناً اس چیز کو لازم کیا ہے، لیکن پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتے جائیے، لوگ سدھرتے چلے جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پردے کے احکامات پہ. انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی تو کل پھر سے اسی موضوع پہ ہم پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ندا نسیم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں. میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا میرے مولا